السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے تھیلیسیمیا اینڈ آئرن کیلیشن تھراپی۔ تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں جنرلی ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں بلڈ ٹرانسفیوژن کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو پارٹ ہے ٹریٹمنٹ کا جس کو آئرن کیلیشن تھراپی کہتے ہیں، اس کا ذکر ہم اکثر نہیں کرتے۔ تو آج میں تھیلیسیمیا اور اس سے ریلیٹڈ جو آئرن کیلیشن تھراپی ہے اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ تھیلیسیمیا میں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے سے ہم ہیموگلوبین لیول کو مینٹین کرتے ہیں، اور یہ جو بلڈ ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اس سے ہیموگلوبن لیول انکریز ہو جاتا ہے، یوزولی فرام 1 to 1.5 گرام ایک بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ جو ہے تو ایچ بی لیول انکریز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے تقریباً ایک بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ 250 ملی گرام آئرن کا لیول جو ہے یا فیریٹین کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جو فیریٹین ہے یا آئرن جس کو ہم یوزولی کہتے ہیں، اس کو یہ ہے ایکچولی بہت ہی مضر صحت آئرن ہے، یعنی اس کی وجہ سے صحت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بلڈ کا ایک طرف اگر فائدہ ہے تو دوسری طرف اس کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں، یا وہ ایسی چیزیں ہیں جو یوزولی ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہوں، جیسے کہ آئرن کے لیول کا بڑھنا، یہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے مختلف وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جیسے ہیپاٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی، اور اس کے علاوہ جسم میں پانی کی مقدار کا بڑھنا، تو اس طرح بہت ساری جو ہیں اس کی انوانٹیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اور تھیلیسیمیا جب ڈائگنوز ہوتا ہے اور اس کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژنز شروع ہو جاتی ہیں تو تقریباً 10 بلڈ ٹرانسفیوژن ہونے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ فیریٹین کا ٹیسٹ کیا جائے، یعنی بلڈ میں آئرن کا لیول معلوم کیا جائے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان میں فولاد کو جو جذب کرنے کی ایک صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی آئرن کو ایبزارب کرنے کی، وہ خوراک سے ایبزارب کرنا یا جو باقی باڈی میں مختلف میٹابولزم کے ذریعے ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ تو ایک تو ایبزارپشن جو ہے آئرن کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر مختلف جو خوراک میں مختلف ایسی چیزیں ہیں جیسے سیب، کیلا، ساگ، کلیجی اور بیف، مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آئرن کا لیول بڑھتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ جس کی وجہ سے آئرن کا لیول بڑھتا ہے وہ ہے بلڈ، یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن، اور ایک بلڈ ٹرانسفیوژن سے تقریباً 250 ملی گرام تک آئرن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو جب یہ ٹرانسفیوژن اسی طرح ریگولر ہوتی رہتی ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا میں ہر پیشنٹ کو تقریباً مہینے میں ایک دفعہ یا بہت سارے پیشنٹس کو ایک سے زیادہ دفعہ بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے تو فیریٹین کا لیول بڑھتا رہتا ہے۔ تو
تو یوزولی جب 10 سے 12 تک بلڈ ٹرانسفیوژنز ہو جاتی ہیں، یعنی شروع ہونے کے بعد، علاج شروع ہونے کے بعد، تو پھر فیریٹین کا ٹیسٹ کرنا چاہیے، یا اگر پیشنٹ کی ایج جب 2 سال تک پہنچ جائے تو تب بھی جو ہے تو فیریٹین کا ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ جو ہم یوزولی جو ٹیسٹ کرتے ہیں جو کامنلی ہوتا ہے، اس کو ہم سیرم فیریٹین کہتے ہیں، یعنی جو بلڈ میں فیریٹین یا آئرن کا لیول معلوم کیا جاتا ہے تو اس کو سیرم فیریٹین کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ عمومی طور پر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایزیلی اویلیبل ہے اور اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو آئرن ہے، یہ بلڈ میں جو ہے تو آئرن کا لیول اس ٹیسٹ میں معلوم ہوتا ہے، اور چونکہ آئرن کی ایبزارپشن بھی زیادہ ہوتی ہے، بلڈ کے ساتھ بھی آئرن کا لیول بڑھتا ہے یا فیریٹین کا لیول بڑھتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ آئرن کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ جو ہے ہم جو تھیلیسیمیا پیشنٹ کی باڈی ہوتی ہے اس کو ایکسکریٹ کرنا یا اس کا اخراج جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے اسی طرح جمع ہوتی رہتی ہے باڈی کے اندر آئرن، اور پھر بلڈ کے علاوہ مختلف جو ہمارے آرگنز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ آرگنز ہیں، جن کا بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے باڈی میں، جیسے لیور ہے، ہارٹ ہے، تو اس میں پھر اس کی ڈپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، اور ڈپوزیشن جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ان جو آرگنز کا، جیسے ہارٹ ہے یا لیور، ان کے جو نارمل ایک فنکشن ہوتا ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس کو لیور کو اور ہارٹ کو نارمل فنکشن کرنے نہیں دیتی ہے آئرن، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا لیول بڑھتا رہتا ہے آرگنز میں، تو اس کا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ایک تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے سیرم فیریٹین، اور دوسرا جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اسپیسیفک آرگن میں آئرن کا لیول معلوم کرے تو اس کے لیے لیور میں بھی آئرن معلوم ہو سکتا ہے، لیور آئرن کنسنٹریشن اس کو کہتے ہیں، وہ معلوم کی جا سکتی ہے، اور ہارٹ میں بھی اس کا لیول معلوم کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایکچولی جب سیرم فیریٹین کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی بلڈ والا ٹیسٹ جب ہم کرتے ہیں، اس میں وہ صرف بلڈ کا لیول شو کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ہارٹ کے اندر جو آئرن ہے یا لیور کے اندر جو آئرن ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی، اور آج کل ویسے ہے ٹیسٹ اویلیبل ہے، جیسے ہارٹ کے لیے جو ہوتا ہے T2 اسٹار، جو کہ ایک MRI ٹیسٹ ہے، اور اس کے ذریعے ہارٹ کے اندر جو آئرن کا لیول ہے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور ایکچولی یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ آئرن جتنا بڑھتا رہتا ہے ہارٹ میں، لیور میں، تو اگر ہارٹ کی مثال ہم لے لیں تو ہارٹ اپنا جو یوزول جو ایک فنکشن ہے اس کا بلڈ کو پمپ کرنا، ہارٹ بیٹ، وہ اس کے ساتھ افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیریٹین ہے یا آئرن ہے، یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے۔ ہم یوزولی جب تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو، اور اکثر ہمارے جو پیشنٹس بھی ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ہیں، فیملیز جب بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس تھیلیسیمیا کا علاج ہم نے شروع کر دیا ہے، اور وہ اسی پہ صبر شکر کر کے تو بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے رہتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ جو بلڈ ہے اگر ایک طرف یہ بچے کو زندگی دے رہی ہے تو دوسری طرف یہی ان کی موت کا سبب ہے، کیونکہ باڈی میں جتنے بھی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ سب اسی بلڈ کے جو سائیڈ ایفیکٹس آپ اس کو کہہ لیں یا اس کی وجہ سے ہونے والے جو نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جیسے فیریٹین کا لیول بڑھنا، اور پھر اسی فیریٹین کی وجہ سے، جس طرح میں نے ہارٹ کی مثال دی کہ وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور زیادہ تر ہمارے جو پیشنٹس میں ڈیتھ کی جو کاز ہوتی ہے وہ ہارٹ فیلیور ہوتی ہے، یا لیور کی وجہ سے، جب لیور میں کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں سیروسز ہو جاتی ہے، فائبروسز ہو جاتی ہے، تو لیور جو ہے یعنی جگر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے اس کا سائز، تو یہ سب آئرن کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔
اور اس کے علاوہ پھر آئرن کے جو دور رس کچھ نقصانات ہیں، وہ جیسے جیسے پیشنٹ کی ایج بڑھتی ہے، وہ ایڈلٹ سٹیج میں جاتے ہیں، تو ان کے پھر ہارمون لیول کو بھی افیکٹ کرتا ہے آئرن، اسپیشلی اس کی وجہ سے گروتھ ہارمون اور انسولین. بہت سارے پیشنٹس کو جب ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے، آئرن کا لیول بڑھتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، یعنی شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس کے بہت زیادہ یعنی دور رس نقصانات ہوتے ہیں. تو میری تھیلیسیمیا فیلوز سے یہ ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ تھیلیسیمیا میں بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ آئرن کو بہت سیریس لیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو دشمن ہے تھیلیسیمیا فیلوز کا، وہ یہی فیریٹین ہے یا آئرن ہے. کیونکہ جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ کو تھیلیسیمیا میں ایچ بی کی کمی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا آئرن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس پہ بہت فوکس رکھیں، اور سال میں کم از کم 2 دفعہ آپ جو ہے تو سیرم فیریٹین کا ٹیسٹ ضرور کریں. زیادہ جلدی سیرم فیریٹین یا بلڈ کے اندر جو فیریٹین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ اگر جلدی کریں گے ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. اس میں جو ہے، کیونکہ جو دوائیاں ہم استعمال کرواتے ہیں آئرن کو کم کرنے کے لیے، جن کو آئرن کیلیٹرز کہتے ہیں، وہ اتنی جلدی جو ہے تو آئرن کو باڈی سے نہیں نکالتے ہیں. یہ سلو پروسیس ہوتا ہے، تو جلدی ٹیسٹ کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹیسٹ ایک اچھی لیبارٹری سے کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک ہی لیبارٹری سے آپ ہر دفعہ ٹیسٹ کریں. کیونکہ اگر آپ مختلف لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کریں گے تو اس میں پھر جو فیریٹین کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس میں کافی فرق آپ کو نظر آئے گا. اور اکثر ہمارے جو بچے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ، وہ اس چیز پہ بہت کویسچنز بھی کرتے ہیں اور اس پہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ میں تو مطلب آئرن کیلیٹرز بھی یوز کر رہا ہوں، آئرن کو کم کرنے والی دوائیاں بھی یوز کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یا تو وہ جلدی ٹیسٹ کرتے ہیں، یا جو ہے تو مختلف لیبارٹری سے وہ کرتے ہیں، تو اس میں ان کو اتنا فرق نظر نہیں آتا، یعنی کم ہونے کی طرف آئرن نہیں آتا. وہ جب ٹیسٹ ریپیٹ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ جلدی نہ کریں ٹیسٹ، سال میں 2 دفعہ یعنی 6 مہینے کے بعد لیبارٹری ایک لیبارٹری کو سلیکٹ کر لیں اور اسی سے ٹیسٹ کریں. اور اس کے بعد یہ کہ ایک آئرن کیلیٹر کا آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے، یعنی جو دوائیاں ہیں جو کہ آئرن کے لیول کو کم کرتی ہیں، فیریٹین کو کم کرتی ہیں. اب اس میں مختلف قسم کی دوائیاں ہیں. آج سے بہت سال پہلے جب یہ اورل آئرن کیلیٹرز اویلیبل نہیں تھے تو ہمارے پاس ڈسفرال تھا انجیکشن کی فارم میں، ابھی بھی ہے. بہت سارے پیشنٹس ہمارے یوز کرتے ہیں، کافی افیکٹو آئرن کیلیٹر ہے انجیکشن ڈسفرال، وہ ابھی بھی کافی یوز ہوتا ہے. اور اس کی جو ہے تو اپنا ایک انفیوژن پمپ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انجیکشن ڈسفرال لگایا جاتا ہے، اور وہ تقریباً کوئی 30 ملی گرام پر کے جی کے حساب سے لے کے اور 50 ملی گرام پر کے جی تک لگایا جا سکتا ہے میکسیمم. اور اس کا جو انجیکشن ہوتا ہے، جو انفیوژن پمپ کے ذریعے ہم لگاتے ہیں جلد کے نیچے، جس کو سبکیوٹینس کہتے ہیں، وہ کم از کم 8 سے 10 گھنٹے تک وہ انجیکشن پمپ کے ذریعے لگنا چاہیے، کیونکہ وہ سلولی لگتا ہے، وہ ہم جلدی نہیں لگا سکتے. اور اس کو آپ بازو میں، پیٹ میں، ران میں، مختلف جگہوں پہ لگا سکتے ہیں. اور یہ تو انجیکٹیبل فارم میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اورل آئرن کیلیٹرز بھی ہیں، جس میں ڈیفیریپرون ہے، جس کو ہمارے پیشنٹس کیلفر، فیرینل یا فیریپراکس کے نام سے جانتے ہیں.
یا فیری پرو کے نام سے اویلیبل ہے، اور وہ جو ہے اورل کیلیٹر ہے، یعنی اس کو آپ پانی کے ساتھ نگل سکتے ہیں، ٹیبلٹ فارم میں ہوتے ہیں، اور اس کی جو ڈوز ہے وہ 75 ملی گرام پر کے جی سے 100 ملی گرام پر کے جی تک اس کی ڈوز ہوتی ہے، اور اس کی ڈوز دن میں 3 دفعہ تک لینی پڑتی ہے، یعنی صبح دوپہر شام۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو آئرن کیلیٹرز ہوتے ہیں مختلف، ان کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو اور یہ افیکٹو تب ہوتے ہیں جب ان کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے، جو آپ کے فزیشین یا جو آپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کی فیریٹین لیول کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے ویٹ کے مطابق اس کا ڈوز آپ کو بتاتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ یوز کریں گے، ریگولر یوز کریں گے، تبھی آپ کا جو فیریٹین کا لیول ہے وہ کم ہوگا۔ بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ریگولرلی یوز نہیں کرتے، کبھی انہوں نے یوز کیا کبھی چھوڑ دیا، تو اس طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ فیریٹین کا لیول مؤثر طریقے سے کم نہیں ہوتا، یا جس ڈوز میں چاہیے، جیسے ڈیفیریپرون ہے، کیلفر یا فیرنل وغیرہ، تو وہ چاہیے ہوتا ہے دن میں 3 دفعہ اس کی خوراک لینی پڑتی ہے، وہ کچھ پیشنٹ جو ہے اس کو کم لیتے ہیں، 2 دفعہ لیتے ہیں یا 1 دفعہ لیتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی آئرن کا لیول کم نہیں ہوتا۔ یا ڈسفرال بھی اسی طرح ہے، اس کا جو ڈوز ریکمینڈڈ ہے، جو چاہیے، اس کے مطابق اگر آپ نہیں لیتے تو پھر فولاد کا لیول کم نہیں ہوتا۔ تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ جو وزن کے مطابق اور فیریٹین کے لیول کے مطابق جو بھی ریکمینڈڈ ڈوز ہوتی ہے وہ آپ ریگولر لیں، تو پھر فیریٹین کا لیول کم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آئرن کیلیٹر ہے، میڈیسن ہے، جو کہ ڈسپرسیبل ہوتی ہے، یعنی وہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ اگر آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے اور پھر اس کو پیا جاتا ہے، تو اس کو ڈسپرسیبل، اس میں ہمارے اس کو ڈیفیریسیروکس کہتے ہیں، جو کہ اسونرا اور ایریفیڈ کے نام سے اویلیبل ہے، اور وہ دن میں 1 دفعہ اس کو لینا پڑتا ہے۔ اس کا جو ڈوز ہے وہ سنگل ڈوز ہے، وہ آپ کو صبح ناشتے سے پہلے پانی میں ٹیبلٹ اس کا حل کر کے، وہ بھی ڈوز ویٹ کے مطابق اور فیریٹین کے لیول کے مطابق کہ آپ کو 1 ٹیبلٹ چاہیے یا 2 ٹیبلٹ چاہیے یا 3 چاہیے، تو وہ ایک ہی ٹائم پہ آپ پانی میں حل کر کے تو اس کو پی لیتے ہیں ناشتے سے پہلے۔ یہ سنگل ڈوز ہوتا ہے، اس کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ لینا نہیں پڑتا، ایز کمپیئر ٹو کیلفر یا فیرنل، جو کہ جس کی ڈوز دن میں 3 دفعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جتنے بھی یہ جو آئرن کیلیٹرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ریگولرلی کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں جو ہوتا ہے ایل ایف ٹیز ہوتے ہیں، یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ، یہ آپ کو ریگولرلی کرنے ہوتے ہیں، مہینے میں 1 دفعہ یا 2 مہینے کے بعد ایٹ لیسٹ، یا 3 مہینے میں 1 دفعہ لیور فنکشن ٹیسٹ، رینل فنکشن ٹیسٹ، جو کہ گردوں کا جو فنکشن ہے اس کے لیے ہوتے ہیں، اس میں بلڈ یوریا، سیرم کریٹنین ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کیلفر ہے یا فیرنل ہے، اس کے کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جیسے گرینولوسائٹوپینیا، جس سے جو خون میں مختلف ذرات ہیں ان کا لیول کم ہوتا ہے، یا باڈی ایکس ہوتے ہیں، بون پین ہوتے ہیں بہت سیویئر فیرنل یا کیلفر کے یوز سے۔ تو اگر کسی کو ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ وہ میڈیسن ڈسکنٹینیو کر سکتے ہو، یا اگر ڈسفرال کی وجہ سے آپ کو کانوں کے مختلف انفیکشنز ہوتے ہیں یا ہیئرنگ پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی آئرن کیلیٹرز کے ساتھ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک آئرن کیلیٹر کے ساتھ سٹک رہیں۔ اور اب جو ہے ڈسپرسیبل، یہ ڈیفیریسیراکس کے ساتھ ساتھ ابھی اس کے اورل ڈیفیریسیراکس بھی آ گئے ہیں، اولیپٹس کے نام سے،
جو جو وہ بھی سنگل ڈوز ہی ہے، لیکن وہ اورلی لینا پڑتا ہے، یعنی وہ گلاس میں ڈال کے حل نہیں کرنا پڑتا، وہ پانی کے ساتھ اس کو نگلنا ہوتا ہے اولیپٹس کو۔ تو یہ مختلف آئرن کے لیٹرز ہیں جو کہ یوز ہو سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس جو فیریٹین ہے اس کو لائٹ نہ لیں۔ آئرن کیلیشن تھراپی، بلڈ ٹرانسفیوژن، ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن جو بھی پیشنٹ کرتے ہیں ہمارے تھیلیسیمیا فیلوز، اس کے ساتھ آئرن کیلیشن تھراپی بہت ضروری ہے، اور اس کو ریگولر بیسس پہ اکارڈنگ ٹو دا ویٹ اینڈ سیرم فیریٹین لیول آپ ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ آئرن کیلیشن تھراپی کریں گے، یعنی آئرن کو کم کرنے کی دوائیاں ریگولر یوز کریں گے، تو آپ ایک بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں، ٹوٹلی نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا اور جو باقی نارمل لوگ ہوتے ہیں ان میں اگر مین جو ڈفرینس ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب ایچ بی لیول مینٹین کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنا فیریٹین لیول یا آئرن لیول ہے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، ویسے جو سیرم فیریٹین کا جو لیول ہے، جو فیریٹین کا لیول ہے بلڈ میں، وہ تقریباً 300 تک ہوتا ہے نارملی، 300 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر، یہ نارمل لیول ہوتا ہے 300۔ اور تھیلیسیمیا پیشنٹس میں تقریباً ہم 1000 تک اس کو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ جتنا کم ہوگا آپ 1000 سے کم کر سکتے ہیں، 500 پہ لے کے آتے ہیں، 400 300 پہ لے کے آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ کریں، اپنے لیے ٹارگیٹ یہ رکھیں کہ آپ نے اس کو 1000 سے کم رکھنا ہے۔ اگر 1000 سے اباؤ ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے، میڈیسن جاری رکھنی ہے اور اپنے آئرن لیول کو کم رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا آئرن لیول، فیریٹین لیول کم ہوگا تو اس کے وہ جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، جیسے ہارٹ پہ ہوتے ہیں، لیور پہ ہوتے ہیں، آپ کے اینڈوکرائن سسٹم پہ ہوتے ہیں، اینڈوکرائن میں جو آپ کے ہارمونل سسٹم ہوتا ہے، گروتھ پہ، یا باقی جو آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے، تو اگر آپ کا آئرن لیول کنٹرول رہتا ہے تو یہ جو باقی اس کے جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ہوتے۔ آپ کا دل بھی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کا جگر بھی صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے ہارمونز بھی صحیح ہوتے ہیں۔ تو یہ میری آج آئرن کیلیشن تھراپی کے حوالے سے گزارشات ہیں۔ جب آپ کا آئرن لیول 1000 سے کم ہو، بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا آئرن لیول کم ہو جاتا ہے، 500 تک سے آ جاتا ہے، تو کیا آپ اپنی آئرن کیلیشن تھراپی کو بند کر دیں؟ تو ان سے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ آئرن کیلیشن تھراپی بالکل بند نہ کریں، اس کی ڈوز آپ کم کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ 1000 ملی گرام ڈیلی لے رہے ہیں اس کو آپ 500 پہ لے آئیں، 250 پہ لے آئیں، لیکن ٹوٹلی ڈسکنٹینیو نہ کریں، کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن تو ساتھ جاری ہے، اور ہر بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ آئرن کا لیول بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ ٹوٹلی ڈسکنٹینیو کر لیں گے تو پھر جب آئرن کا لیول ایک دفعہ بڑھتا ہے تو اس کو کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی آہستگی سے سلولی یہ کم ہوتا ہے، اور اس کو کم کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے آئرن کا لیول کم بھی ہو جاتا ہے، 500 تک بھی آ جاتا ہے، تو اس کو بالکل ڈسکنٹینیو نہ کریں۔ اپنی آئرن کیلیشن کی میڈیسن کو ڈوز بے شک کم کر سکتے ہیں، لیکن ڈسکنٹینیو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو ہماری تھیلیسیمیا ہیلپ لائن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔